بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو واقعہ ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنے قوم کو کس طرح سے رات میں دن میں اور جس طرح سے ہو سکے ممکن ان کو اللہ کی طرف بلایا، مگر ان کی قوم نے ان کی ایک بھی بات نہ سنی۔ اس لیے یہ پورا واقعہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس یہ حکم دے کر بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو ڈرائیے، اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور ان سے ڈرتے رہو اور میرا کہنا مانو۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو بخش دیں گے اور موت کے مقرر وقت تک عذاب کو مؤخر کریں گے، یعنی دنیا میں بھی عذاب سے حفاظت رہے گی اور آخرت میں عذاب کا نہ ہونا تو ظاہر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے گا تو پھر اس کو پیچھے نہیں ٹالا جاتا، یعنی ایمان اور تقوی کی برکت سے عذاب سے تو حفاظت ہوگی، مگر موت بہرحال آ کر رہے گی۔ کاش تم یہ بات سمجھتے۔ جب ایک لمبی مدت تک ان باتوں کا اثر قوم پر نہیں ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دیتا رہا، مگر وہ میرے بلانے پر بھی دین سے اور بھی زیادہ بھاگنے لگے۔ جب بھی میں ان کو ایمان کی دعوت دیتا تاکہ ان کے ایمان کے سب آپ ان کو بخش دے تو وہ لوگ کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیتے تاکہ وہ مجھ کو نہ دیکھے اور میں ان کو نہ دیکھوں، اور شرارت پر اڑ گئے اور بیہودہ تکبر کیا۔ پھر بھی میں نے ان کو مختلف طریقے سے نصیحت کرتا رہا، چنانچہ میں نے انہیں برملا بھی بلایا، پھر میں نے ان کو اعلانیہ سمجھایا اور پوشیدہ طور پر سمجھایا، یعنی جو طریقہ بھی ان کی ہدایت کا ہو سکتا تھا اس کو چھوڑا نہیں۔ عام مجموع میں میں نے ان کو دعوت دی، پھر خاص طور پر ان کے گھروں پر جا کے اعلانیہ کھول کر بیان کیا اور خاموشی کے ساتھ چپکے ان کو نفع نقصان سے آگاہ کیا، اور اسی ناسمجھی کے سلسلے میں نے ان سے کہا کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں۔ استغفار پر اللہ تعالیٰ کا کثرت سے تم پر بارش برسائیں گے اور تمہارے مال اور اولاد میں برکت دیں گے، اور تمہارے لیے بہت سے باغ لگا دیں گے اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا خیال نہیں رکھتے، حالانکہ انہوں نے تمہیں کئی مرحلوں میں بنایا ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اوپر تلے 7 آسمان بنائے ہیں اور ان آسمانوں میں چاند کو چمکا ہوا بنایا ہے اور سورج کو چراغ کی طرح روشن بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، پھر تمہیں مرنے کے بعد زمین میں ہی لوٹا دیں گے، اور قیامت میں اس زمین سے تم کو باہر لے آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو، یعنی زمین پر چلنے پھرنے سے راستہ کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور بار بار بلایا، جس طرح سے ہو سکے انہوں نے اپنی طرف لوگوں کو بلایا، اعلانیہ بلایا اور پوشیدہ بھی بلایا۔
مگر ان کی قوم نے ان کو نہیں سنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔